إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے تمہیں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دے تمہیں بخش دے اور تمہیں ایک متعین مدت تک مہلت دے قوم کے لوگوں نے کہا تم ہمارے جیسے بشر ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے بس ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤ
ان کے رسولوں نے کہا ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر لے آئیں، رب کی اجازت کے بغیر لے آئیں، اور بس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ انبیاء علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود لوگوں کا بلا دلیل اور بلا جواز توحید و رسالت کے بارے میں شک کرنا، اور اس کا جواب اللہ نے یہاں پہ دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ توحید کا عقیدہ اور اس کے دلائل اتنے ٹھوس اور واضح شفاف تھے، اور ہیں قیامت تک یہ دلائل ٹھوس شفاف واضح رہیں گے۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ انہیں سمجھنا چاہے تو اسے کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت کے شواہد اس قدر کھلے اور عام ہے کہ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ بھی اس کا سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، مگر نہ ماننے والوں کے لیے یہ کہہ کر انکار کرنا وہ مشکل کام نہیں تھا کہ ہم شکوک و شبہات کے اندر ابھی تک مبتلا ہیں، ہمارے یہ شکوک و شبہات دور کر دیے جائیں۔ حالانکہ پیغمبروں نے فطرت والی بات سمجھائی، جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی تسلیم کرتا ہے، فطرت ایسی چیز اللہ نے بنا دی ہے۔ پیغمبروں نے قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کے بارے میں تم شک کرتے ہو، تم اس پہ غور کرو کہ اس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اور تمہیں اپنی طرف اس لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آپ دوسرے بارے کے اندر جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو عرش والے رب نے دو باتیں بیان کی ہیں، توحید اور شرک والوں کے بلانے کی مثال اللہ نے وہاں پہ سمجھائی ہے۔ شرک والے بلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب تمہیں اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ یعنی کہ شرک والا راستہ جہنم کا راستہ ہے، اور اللہ کی طرف جو راستہ توحید والا راستہ وہ اللہ کی جنت کا راستہ ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بڑی ایک مثال اہم سمجھاتے ہوئے دی، کہنے لگے کوئی بچہ اگر بیٹھا ہے تو اس کو پیچھے سے کوئی بچہ کوئی چیز مارتا ہے، چھپ کر مار کے چھپ جاتا ہے، وہ اسے نظر نہیں آتا، بچہ بھی یہ کہے گا یہ کسی نے مجھے مارا ہے۔ وہ بچہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ خود بخود مجھے مار پڑی ہے، وہ کہے گا کسی کی شرارت ہے، کسی نے ضرور مجھے کچھ مارا ہے۔ فطرت ایسی چیز ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام بھی سمجھا رہے تھے کہ لوگوں تم خود بخود نہیں بنائیں گے، تمہیں بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ تم کیوں بھول گئے ہو؟ جب بچہ ہی فطرت کو سمجھتا ہے کہ یہ چیز کسی نے مجھے ماری ہے تو اس کا مطلب بغیر بنانے والے کی کوئی چیز بنی نہیں ہے، اس کو بنانے والی ایک ہستی موجود ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ مشرکین کی ساتھ یہ بھی عادت تھی کہ اگر
ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اللہ کو کہ عذاب لے آئے، ہمارے اوپر عذاب گرا۔ انہیں سمجھایا کہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ ہاں ہم قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم بشر ہو ہم جیسے، کہا ہم بشر ہیں، ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم بشر نہیں ہیں؟ اب یہ دیکھیں، کسی ایک پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بشر نہیں ہوں، کسی ایک پیغمبر نے۔ مشرکین بار بار کہتے تھے کہ تم بشر ہو تو رسول کیسے بن سکتے ہو، یہ تو رہا ہے دعویٰ ان کا، لیکن بدقسمتی وہ رسول ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے کہ بشر تھے۔ ہم بشر ماننے کو، ہم رسول مان کر بشر ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ رسول ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ان کے باپ دادا قوم قبیلہ سب کچھ ہم جانتے ہیں، یہ ہم جیسی جنس ہے، ان کی جو جنس ہے وہ انسان ہی ہے، وہ بشر ہی ہے، وہ اس چیز کو تسلیم کرتے تھے۔ آج کی ہماری قوم کی بدبختی ہے، یہ اس نے کہا نہیں، انسان تو ماننا ہی نہیں ہے، بشر تو ماننا ہی نہیں ہے، رسول ہی ماننا ہے بس۔ ایسے نجات نہیں ہے، یہ نہیں کہ سوچ پھر وہی کہ الٹی سوچ کر لی ہے، وہ بشر کو رسول ماننے کو تیار نہیں ہے، رسول کو بشر ماننے کو تیار نہیں، دونوں کا موقف ایک ہی ہے، کان ادھر سے پکڑ لے ادھر سے پکڑ لے، یعنی کہ اسلام کی قبولیت والی بات ختم ہو گئی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب۔ اگلی بات وہ کہنے لگے کہ تم بشر ہو، تمہارا مقصد ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے نا، ہم ان کو چھوڑ دیں، بس تم یہ کرانا چاہتے ہو ہم سے، اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، رسولوں نے سمجھایا کہ تم دلیل مانگتے ہو، دلائل تو تمہارے پاس آ چکے ہیں، بات رہی تمہارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے، تو ان کی عبادت کرنے کا نہ تو رب نے حکم دیا، نہ کسی رسول نے تمہیں حکم دیا، ان کی عبادت کرتے ہو تو پھر کوئی دلیل تو ایسی پیش کرو کہ اللہ نے ان کی عبادت کے متعلق کوئی دلیل اتار دی۔ اب بدبختی دیکھیے، خود عبادت بغیر دلیل کے کرتے تھے اور اللہ کی توحید کے لیے دلائل مانگتے تھے، دوگلی بلی سی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خود بھی دلیل پیش کرتے کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ دلیل ہے، لیکن وہ دلیل نہیں تھی، اپنے لیے کہتے تھے ہمیں مضبوط دلیل لا کر دو، اور خود بغیر دلیل کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہ کہ مشرک کی فطرت ہوتی ہے، اس کی عادت ہوتی ہے۔ تو پھر رسولوں نے جواب دیا، ہم نے تمہیں کب کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں؟ ہم بشر ہیں، ہماری جو جنس ہے وہ بشر ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کے احسانات ہیں، وہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے اتار دے۔ اب اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہمیں رسول بنایا ہے، تو یہ رب کی مرضی ہے۔ رسول لوگوں کے انتخاب سے نہیں بنتے، محنت سے رسول نہیں بنتا، کوشش سے رسول نہیں بنتا۔ رسول وہ بنتا ہے جسے عرش والا رب بنائے۔ رسول کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رسول کو رسالت دینے سے پہلے دنیاوی ان امور سے بھی دور رکھتا ہے، ان علوم سے بھی دور رکھتا ہے جس کو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں یہ کل فلاں استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھتا تھا، آج یہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، آج نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی دیکھیں، میرے رب نے کسی کے آگے بٹھا کر پیغمبر کو پڑھنے کو نہیں کہا۔ اللہ نے آسمان سے وحی اتاری، رسالت کا تاج بھی دیا، اور نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے علم دے دیا، جو قیامت تک لوگوں کی رشد و ہدایت کا مرکز بن گیا۔ تو رسولوں نے کہا ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ بات تو تم تب کرتے جب ہم دعویٰ کرتے، جب ہمارا دعویٰ ہی نہیں تو تمہاری بات بنتی نہیں۔ اگلی بات سمجھائی، یہ معجزات کا ظاہر کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم اپنی مرضی سے معجزات لاتے ہیں؟
الا باذن اللہ، جب تک رب کی اجازت نہ ہو، رب کا حکم نہ ہو، معجزہ کوئی پیغمبر ظاہر نہیں کر سکتا۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھیں، اللہ نے وہ منظر رہتی دنیا کے لوگوں کو دکھانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر ہی وہ لاٹھی تھی، عصا ہاتھ کے اندر تھا، پتہ ہے کہ یہ عصا ہے، حکم ہوا گرا دے، گرایا، سانپ بن گیا۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام آگے کی طرف دوڑنے لگ گئے، اللہ نے کہا میرے موسیٰ رک گیا۔ اب انہیں پتا تھا پہلے سے ہی کہ میری لاٹھی نے سانپ بن جانا ہے، اس نے ان کی رسیوں کو کھانا شروع کر دینا ہے، یہ ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے ظاہر ہونے والا ہے۔ اگر پہلے پتا تھا تو خوف کیوں کھاتے؟ انہوں نے خوف بھی محسوس کیا۔ پھر اللہ نے کہا میرے موسیٰ وَلَا تَخَفْ، خوف نہ کر اور اسے پکڑا تو، یعنی کہ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ابھی پورا علم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر ہونے والا ہے، اللہ نے ہاتھوں سے ظاہر کر دیا۔ تو معجزات اللہ کے حکم سے آتے ہیں، پیغمبر کا اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ فرق اتنا ہوتا ہے حکم میرے رب کا چلتا ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے۔ حکم میرے رب کا چلتا ہے، ہاتھ رب کے ولی کا ہوتا ہے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ نہ ہم کرامت کے منکر ہیں، نہ ہم معجزات کے منکر ہیں، فرق اتنا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ناممکن ہے۔ جب اللہ کا حکم ہو، اللہ کا حکم ہو جائے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جب رب حکم فرما دے، ناممکن سے ناممکن چیز بھی ممکن ممالک بنا دیتا ہے، اسے اختیار ہے۔ ہاں، انسانیت کے اندر اللہ نے پیغمبروں کو اعزاز دیا، نبوت کے تاج دیے، اللہ نے ان کو شریعتیں دی، لیکن وہ اللہ کی وحی کے پابند تھے۔ ہر پیغمبر کو رب نے پابند کیا کہ وحی آئے گی، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، پیغمبر بھی پابند تھے اس وحی پر ایمان لانے کے جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری، یعنی کہ رب کی طرف سے آنے والی وحی کے پیغمبر بھی پابند تھے کہ اس پر ایمان لانا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اگلی بات پیغمبروں نے سمجھائی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تم اللہ پر بھروسہ کرو، مومنوں کا کام ہے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تمہارا ان چیزوں پہ بھروسہ کرنا بنتا نہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کرو اور رب پر امید رکھو، جو تمہاری ضرورت ہے تمہارا رب ہی پوری کرے گا۔ یہاں پہ آخری جملے کے اندر اہل علم نے اتفاق کیا ہے کہ یہ حکم کافروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبروں کے فرما برداروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ سے امیدیں رکھنا اور رب العالمین سے امید رکھ کر ہی اپنی زندگی بسر کرنا، یہ مومنوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور جو امید اچھی رکھیں گے اچھا ثمر پائیں گے، امید بری رکھیں گے اس کے مطابق نتیجہ پائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے مطابق پیش آتا ہے، جب اس کا گمان اچھا ہو تو رزلٹ وہی نکلتا ہے، جب اس کی امید بری ہو تو رزلٹ وہی نکلتا ہے۔ جو غیروں کی دروں پر جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ضرورتیں تو ان کی بھی پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ ضرورتیں پوری تو میرا رب کرتا ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اس کی امید کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے کہ غیر کے در پر گرا ہوا ہے، جا گزار، جس کے در پہ گرا ہوا ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تیرا میں سانس اسی وقت بھی روکوں نا تو کسی میں جرت نہیں ہے، جتنے وہاں ہواری موجود ہوں گے تیرے سانس کو چالو کر لیں۔ جب اتنی جرت نہیں ہے پھر کیوں اپنے رب کا در چھوڑتا ہے؟ اپنے رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر کیوں جاتا ہے؟ تو اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کا ان آیات کے اندر منہج بیان فرما دیا کہ ان کا پیغام اللہ کی توحید تھی، لوگوں کو غیروں کے دروں سے روکنا تھا اور سمجھانا تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ کیا، کوئی چیز بھی
وجود کے اندر بھی نہیں آ سکتی اور وہ تب تک حرکت بھی نہیں کر سکتی جب تک مالک حرکت کرنے کی اجازت نہ دے۔ قرآن کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، لوگوں تمہارے اپنے ہی نفس کے اندر بڑی بڑی نصیحتیں موجود ہیں۔ یہ ہاتھ چل رہا ہے، مالک رو کے کسی کی طاقتیں چلا دے۔ یہ زبان چل رہی ہے، اگر رب روک لے سارے مل کے چلا سکتے ہیں۔ یہ مناظر میں نے اور آپ نے دنیا میں دیکھے ہیں، فالج کا چھوٹا سا جھٹکا لگتا ہے، جسم کا حصہ ہی انسان کا محدود ہو جاتا ہے، حالانکہ وہی جسم ہوتا ہے جو ساری زندگی کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو روکنے والا جب روک دے تو انسان اس کو حرکت دینے پر بھی قادر ہے۔ تو انسان کو سمجھایا گیا کہ جب ایک نفس اس کے اوپر دینا اختیار نہیں ہے تو پھر اپنے رب کا در چھوڑ کر ایسی ایسی سوچیں لے کر چل رہا ہے، تو اسی پہ شکر کرتا رہے کہ مالک نے تیرے اوپر احسانات کیے ہیں، ان کے احسانات کو سمجھتا جا۔ اگر پچھلی آیات کو ساتھ ملا لیا جائے تو پیغام وہی ملتا ہے کہ توحید کو نہیں چھوڑنا، رب کے احسانات کو فراموش نہیں کرنا، اللہ کے پیغمبروں پر آئی ہوئی وحی پر ایمان رکھنا ہے، اور ہر وقت ہر لمحے بھروسہ اپنے رب پر کرنا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں بھروسہ تم کرو کافی میں ہو جاؤں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب